الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، کوشش کر لیں کہ صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے دلاؤ۔ ہے اجازت نوکری شروع کرنے اپنے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے۔ عزاداران حسین کو مولا ہمیشہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آپ اور سادات عظام کی توفیقات، رزق، عزت، صحت، زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے۔ بیمار مومنین کو مولا ذکر کے صدقہ میں شفا عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے گھر مومنین کو مولا عزائے حسین کے لیے گھر عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کو، سادات کو مولا جلدی جلدی اپنی زواری نصیب فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ آپ کے مرحومین، سادات عظام کے مرحومین اور شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے۔ ذکر اور ذاکرین کی مولا حفاظت فرمائے۔ ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ وطن کے حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ اس سال بھی سادات کا حکم تھا، آپ کی زیارت نصیب ہو گئی مجھے۔ جی کل انشاءاللہ 7:30 بجے بابا جی اور حکم ہے، توجہ بات کر لیں دو چار۔ آج کی مجلس کی نسبت جو حکم ہے وہ ملکہ عالمین کے نام سے ہے۔ حجاب اللہ بی بی کے نام سے، عصمت اللہ کے نام سے۔ تو میرا بھی دل ہے کہ اسی سیدہ کا ہی طواف کیا جائے کہ جس کے نام سے آج مجلس نسبت ہے۔ بسم اللہ۔ چونکہ اتنا روحانی، نورانی اور صاحبان معرفت لوگوں کا ایک خوبصورت اجتماع ہے، تو آپ کی موجودگی کا میں فائدہ لینا چاہتا ہوں۔ جب ایسے چہرے مل جائیں تو پھر ہماری مدد ہو جاتی ہے، ورنہ کچھ باتیں ہر جگہ پہ نہیں کی جا سکتی۔ کائنات میں یہ واحد مخدومہ ہے جو اپنے بابا کے لیے بھی عطا ہے۔ آباد و شاد رہے ہیں بابا جی، جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں علی شاہ صاحب بھائی جان پیچھے بیٹھ گئے، چلو آپ کو بابا کتنا بڑا مقام ہے کہ جب سرکار مصطفیٰ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آس بن ویل ملعون نے بے شمار، اس نے سرکار مصطفیٰ کو بے اولادی کا طعنہ دیا کہ اب تو تیری نسل منقطع ہو گئی۔ اس کے طعنے کو سن کر محبوب خدا کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھریں۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، بے دل ہو کے محبت کرتا ہے مصطفیٰ سے۔ خرم شاہ جی ایک دو، جو اگلے محلے والے ہیں وہ مدد کیا کریں ذرا ہمارے۔ اس نے اپنے محبوب کی پیشانی کی لکیروں کو دیکھا، فوراً جبریل سے کہا سارے کام چھوڑ، جا میرے محبوب کو میری طرف سے حوصلہ دے گیا۔ فنزل الجبریل علی الارض، جبریل فوراً دھرتی پہ نازل ہوا۔ اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار کے نالین پہ رکھے۔ حسین کے نانا نے دیکھا، تو کیسے؟ اس نے کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کے تانوں سے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ،
یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ سیدہ کی بارگاہ میں کشکول ہے. آپ سلامت ہے. او آخری ماتمی کو میں مرشد سلام کر رہا ہوں. آپ کے کیا کہنے سید؟ حیدری ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. ادھر والے تھوڑے تھوڑے چلو گزارا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا. ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. اب بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ وہ پانی کا چشمہ ہے. اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ وہ قیامت کے دن اسی کو نصیب ہوگا جس نے علی کو کبھی سوچا نہیں ہوگا. نیاز بیگ کی دھرتی کو میرا سلام ہے. ایک پھر علیحدہ موضوع بنتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ پانی کا چشمہ نہیں، چونکہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ لے بیٹا رہا ہے، دے پانی رہا ہے. اولاد کا بدل اولاد ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا. اس کے عدل کے خلاف ہے. یہاں پر دو کتابیں ہیں، جو ایک پر لکھا ہے القو، دوسری پر لکھا ہے سر. اکٹھی لگے تو پھر بنتا ہے الکوثر. اس میں انہوں نے چھٹے مولا کا فرمان لکھا ہے. مولا یہ الکوثر کیا ہے جو اللہ کہہ رہے ہم نے تجھے عطا کیا؟ فرمایا کوثر نام ہے میری دادی بطول کا. بابا جی تھکاوٹ اتر گئی ہے سارے دن کی ان عزاداروں کے چہروں کی زیارت کر کے. بہت سے دعا کرے آجے جس کی چھت پہ اللہ میں تھوڑا اونچا بولے حیدری. او آخر تک سلام. کوثر سے مراد ہے کثیر. ہم نے تجھے کثرت والی اولاد دی ہے. اب یہاں پر میں جملہ کہوں کاش میں پڑھے بھی جعفر سنے بھی جعفر تو پھر مزہ آئے گا، ورنہ ایسے آئے گا نہیں. یا ایک جملے پر سودا کر لو، آپ جعفر میں آپ، جملے کے بعد آپ میں، کیونکہ دل میں ایسے کر رہے سنوں بھی میں پڑھوں بھی میں. پوری اللہ کی کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک یہ پہلی اور آخری مثال ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نسل بیٹی سے چل رہی ہے. مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ باقی میرے سامنے خریدار ہیں نیاز بیگ کی دھرتی پر. واہ 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 واہ. ماں جان بھائی جان مرشد پیر جی ایسے کو سنے بھی صحیح مجلس سے، تھوڑی تھوڑی نال سن بھی صحیح، ثواب بھی کما نا، پیسے نہ کما ثواب کما. کوثر لقب ہے حسین کی پاک اماں کا. آپ نے ہلچل مچا دیے میرے اندر، اب چھوڑنا نہیں. چھیڑا ہے تو چھوڑنا نہیں. حبیب ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے. ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا. بچہ پہنچ گیا ہے. حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ اللہ کہتے ہیں حبیب میں نے پوری کائنات تجھے جزا میں دی ہے، لیکن فاطمہ میں نے تجھے عطا میں دی. آباد و شاد رہو. ان ہاتھوں کو میری مخدومہ محتاج نہ فرمائے پیر جی. علی حق آباد و شاد رہو. میں نوکر ہو گیا. آپ کے کیا کہنے مرشد؟ ان جوانوں کے، بزرگوں کے، دوستوں کے، عزاداروں کے، سادات و مومنین کے اس نیت کے صف ماتم کے کیا کہنے؟ ہم نے تجھے سلامت رہے، ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے. پورا دنیا یاد کرے، یہ لائیو شیب کیمرے شیمرے ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہے، جس کی آنکھ ہی ایک ہے اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. چلو اسی حوالے سے دنیا تک پیغام تو پہنچ جائے گا نا. اللہ
دیکھو دیکھو اب یوں میں بات پلٹنے لگا ہوں. فصلے لے ربے کا ونہر، ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے اس لیے تو نماز بھی پڑھ. مالک یہ وہی محبوب نہیں جسے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی پڑھا کر. آج بطول عطا کر کے کہتا ہے پڑھ اور قربانی بھی کر. مولا آپ کو عزت والا بیٹا دے. جو حالات ہیں میں دعا سب کے لیے کر رہا ہوں، میری بہنیں بیٹیاں بزرگ سادات عزادار سب کے لیے دعا کر رہا ہوں سیدہ کے صدقے میں. لہذا یہاں پر اپنے محبوب سے کہہ رہے فیدہ دی ہے نا، اب نماز پڑھ، قربانی کر. اور آخر میں کیا کہا؟ ان شانئک ھو الابتر، جس نے تجھے بے اولادی کا تانا دیا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں وہ خود بے اولاد اور بے نسل مرے گا. جتنے بزرگان بیٹھے وہ مجھے دعا دیں گے. جوانوں کو میں نے کبھی چھٹی نہیں دی، آپ میری مدد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یعنی بطول کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا، نہ ادھر نہ ادھر. یار تو نہ ہوتا تو یہ مجھے چھوڑ گئے تھے. اپنے محبوب کو بھی رعایت نہیں دی کہ تجھے بطول دی ہے اب نماز پڑھ، قربانی کر. اور جس نے بکواس کی تھی اسے بھی رعایت نہیں دی کہ ان شانئک ھو الابتر، تو خود قیامت تک بد نسل بے اولاد مرے گا. یا میں اڑوں گا تو یا آپ آگے میں پیچھے. جس بندے کو عاص بن وائل کو اللہ نے بے اولادی کی سند دی کہ تو بے اولاد رہے گا، اس کا ایک بیٹا ہے. میں ہوتا تو داد ساتھ دے کے فارغ ہوتا. عمر بن عاص یہ شام کے حاکم دربار میں وزیر بھی تھا، مشیر بھی تھا، بڑا چالاک تھا، بڑا تیز اور طرار تھا. یہ اسی عاص بن وائل کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا تو بے اولاد مرے گا اور بیٹا بھی ہے. آپ اور میں اسی چکر میں مر جاتے اگر آپ کے حسن مولا دربار شام میں نہ جاتے. جب حسن مولا نے قدم رکھا اسی پورا پنڈال اڑے گا یا میں اڑوں گا. حسن مولا نے قدم رکھا اسی عمر بن عاص نے کچھ اونچے لہجے میں علی کے بیٹے سے بات کی. سرکار یوں جلال مجھ سے دیکھ کر کہتے جب کر کے بیٹھے بے اولاد باپ کے بیٹے. جیو یہ معرفت ہے آپ کی، اس میں جعفر کا کمال نہیں ہے، آپ کی معرفت ہے. واہ 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 واہ. آپ جی چونکہ گھڑی چل رہی ہے اس لیے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آپ نے کمال کر دیا میرے ساتھ. سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت دیتا ہی نہیں دیتا. میں کیا کروں؟ اس سے پوچھو. ہر مسئلے میں شاید رعایت دے، مخدومہ کے مسئلے میں رعایت نہیں دیتا. میں بتاتا ہوں نا، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں پنجگانہ، یہ ہے کیا؟ یہ آل محمد کی اداؤں کا نام ہے. اب تو سر مارنے لگ گئے ہو. وعدہ تم نے کیا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اب یوں کرنے لگ گئے تو پھر گھڑی تو چل ہی رہی ہے سرکار. نماز آل محمد کی اداؤں کا نام ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. القیام ہو رسول اللہ، نماز کا قیام مصطفیٰ ہے. والرکوع ہو امیر المومنین، نماز کا رکوع علی شہنشاہ ہے. آپ توجہ کرنا سرکار، سجدے بھی دو ہیں، حسنین بھی دو. آپ کو بہاوا ہے جی، سبحان اللہ. رکوع علی، قیام نبی، سجدے حسنین. واہ واہ واہ. آپ کو بہاوا ہے. نیت کا نام ہے بطول. اب دیکھنا اللہ بطول کے مسئلے میں ہاتھ بلند نہ ہوئے تو میں مسائب پڑھوں گا مرشد، پھر ناراض نہیں ہونا، پھر ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. اب دیکھنا اللہ بطول کے مسئلے میں رعایت نہیں دے رہا. قیام محمد، رکوع علی، سجدے حسنین. نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، رعایت دے رہا ہے. نہ آپ کو زیادہ بولنا چاہیے تھا.
رکوع نہیں کر سکتا اشارے سے کر رعایت دے رہا ہے، سجدے میں سر نہیں جا سکتا آنکھوں سے کر رعایت دے رہا ہے، نیت میں رعایت نہیں۔ واہ واہ اور آخر والے دوست اللہ سلامت رہو۔ نیت ہے سیدہ، نیت میں رعایت نہیں ہے، اس کے لیے کون سا جھکنا اڑنا پڑتا ہے؟ نیت تو دل میں سوچی بھی جا سکتی ہے، نہیں بولنا آتا بندہ سوچ لیتا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، اس میں رعایت نہیں ہے۔ اور نمازیں ہیں 5، جو پہلی نماز واجب ہوئی ہے وہ ظہر ہے، صبح والی پہلی نہیں ہے، ظہر پہلی ہے۔ اس لیے جب آپ 6 دنوں کی قضا نمازیں ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو ظہر سے شروع کرتے ہیں، جو کہ پہلی نماز واجب ظہر ہوئی ہے۔ نماز پہ کیوں چپ کر جاتے ہو؟ تمہارے داغ دھو دھو کے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، نماز تم پر ہی واجب ہے۔ اس دن نماز خوش ہو جاتی ہے جب جناب پڑھتے ہیں کہ آج مجھے علی والے نے پڑھائے، تو یوں سر مارنے لگ گئے ہو یار۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو پہلی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح۔ حضرت علامہ خمینی علیہ رحمہ 1، حضرت علامہ سید احمد مستنبط 2، حضرت علامہ رجب البرسی 3، بہت بڑے نام لیے میں نے، تینوں نے لکھا ہے کہ یہ جو نمازوں کے نام ہیں کہ ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی، یہ وقت کے اعتبار سے ہیں کہ وقت ظہر کا ہے اس لیے کہتے ہیں صلاۃ الظہر، وقت مغرب کا ہے اس لیے کہتے ہیں صلاۃ المغرب، وقت صبح کا ہے صلاۃ الفجر۔ حقیقی نام ان کے یہ نہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو گئے بابا جی؟ حقیقی نام اور ہیں، میں بتاتا ہوں کیا۔ وہ کہتے ہیں الظہر هو رسول اللہ۔ یہ محلہ ٹھیک ہو گیا میرے ساتھ۔ فرماتے ظہر کا اصلی نام ہے، ظہر کا اصلی نام مصطفیٰ ہے، والعصر هو امیر المومنین۔ عصر والی نماز کا حقیقی نام علی ہے۔ ادھر والے جب تک نہیں بولیں گے میں جملہ نہیں کہوں گا۔ تمہارے پیسے خرچ ہوتے ہیں بولنے پر یار، بندہ خوشی ہو جاتا ہے علی کے فضائل پر۔ ظہر محمد، عصر علی، والمغرب، سارے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الظہر هو رسول اللہ، والعصر هو امیر المومنین، والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین۔ مغرب کا اصلی نام بطول ہے، والعشاء هو الحسن المجتبی۔ عشاء والی نماز کا اصلی نام حسن ہے، والفجر هو الحسین۔ 1 2 کہاں چلے گئے رضا وہ چھیڑ کے؟ ہم تو آپس سے ویکھن لگے ایک دوسرے نو، گرمی لگن لگ گئی ہے نا۔ یا چھیڑتے نہیں ہیں یا چھوڑتے نہیں ہیں، جتنا سن سکو ستھرا سنا کرو۔ ظہر محمد، عصر علی، مغرب سیدہ، عشاء حسن، فجر حسین۔ کیا بات ہے مجھ سے تھوڑی؟ مگر تسی تو تانوں دشر کران دی مولوی دی لوڑ ہی نہیں۔ ظہر محمد، عصر علی، مغرب سیدہ، عشاء حسن، فجر حسین۔ اور یہ جتنی نمازیں ہیں یہ 2 رکعت واجب تھیں۔ پرانی گل کریے تو علی شاہ فون کر دے، نمی کلیے تعداد نہیں دیں دے۔ 2 سالہ دی گل یاد ہے نا سرکار، ہم تو بھول سکتے ہیں۔ یہ جتنی نمازیں تھیں یہ 2 رکعت ہیں، تو پھر یہ 4 کیوں ہو گئیں؟ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ظہر کی 2 رکعتیں واجب ہیں میری طرف سے، 2 میرے محبوب کا حصہ۔ عصر کی 2 تھیں، اللہ کہتے 2 میری طرف سے، 2 علی کا حصہ۔ مغرب کی بھی 2 تھیں، اللہ کہتے 2 میری طرف سے، 1 بطول کا حصہ۔ آپ کو ہے۔ عشاء کی بھی 2 تھیں، فرمایا 2 میری طرف سے، 2 مجتبیٰ کا حصہ۔ فجر کی ہیں 2۔ جیو
یہاں کراچی نہیں بولا جہاں نیاز بیگ بول پڑا ہے. ہاتھ نیچے نہ کرنا, میں آپ کی مدد مانگ رہا ہوں. میں نے کہا مالک اپنے محبوب کو بھی 2 رکعتیں دی, اپنے ولی علی کو بھی 2 رکعتیں دی, اپنے حجاب کو بھی 1 رکعت دی, اپنے حسن کے مظہر حسن کو بھی 2 رکعتیں دی. حسین کی 2 رکھی, حسین کا حصہ کدھر؟ اللہ کہتا ہے میں نے صبح کی 2 رکعتیں رکھ کے کائنات کو بتایا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین. حیدر حیدر جیو میرا بچہ. آپ کو واہ واہ سارے جو ہاتھ بلند کر رہے ہو, جوان بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھاویں دکھائے سے کہ جو کچھ حسین کا ہے وہ میرا ہے, جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے. میں نے کہا مولا تو پھر سیدہ کو 1 رکعت کیوں دی؟ سب کو 2 دو, بی بی کو 1 کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں تجھے فقہ کے مسئلے میں سمجھا لیتا کہ جب تم سفر پہ جاتی ہو تو میری طرف سے حکم نہیں, اگر 4 رکعت ہے تو 2 کی چھٹی, 2 پڑھ لو. کیوں 2 کی چھٹی دیتا ہے؟ پوچھنا کیوں, ہر کیوں ہے. وضو واجب ہے نماز سے پہلے, کیوں؟ ایک ہی مہینے کے روزے واجب ہیں, کیوں؟ 7 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے, کیوں؟ حج زندگی میں 1 واجب ہے, کیوں؟ 1 2. وضو واجب ہے, یہ فقہ ہے. کیوں واجب ہے؟ یہ تفقہ ہے. کیوں کے جواب بھی ہیں, لیکن جب آپ خریدیں گے پھر دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں پھر کیوں 2 رکعت کی چھٹی دے رہا ہے؟ چونکہ سفر میں جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے. اللہ نے آپ کے بدن کی تھکاوٹ کو سامنے رکھا. کتنا پیار کرتا ہے کہ 2 پڑھ لے, 2 کی چھٹی. ظہر کی 4 ہیں, اللہ کہتا ہے یا میرے والی 2 معاف یا میرے محبوب کا حصہ معاف. عشاء کی 4 ہیں, یا میرے والی 2 معاف یا حسن مجتبیٰ کا حصہ معاف. عصر کی 4 ہیں, اللہ کہتا ہے یا میرے والی 2 معاف یا علی کا حصہ معاف. اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکھ کے کائنات کو بتایا ہے میں اللہ اپنا حق معاف کر دوں گا, بطول کا حق معاف. وہ نہیں کرتا, میں کیا کروں؟ آپ کو واہ واہ. بسم اللہ مرشد. آخری حلالی ہاتھ اونچے. حیدری. آپ تو تھک ہی گئے. حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے, لہذا اپنے رب کی نماز بھی پڑھ, قربانی بھی کر. اپنے بابا کے لیے عطا ہے, اور عام بابا نہیں ہے, اللہ کا محبوب ہے. محبوب کی کیا ہوا؟ اٹھ کے کہہ دو محمد محل محمد. آپ کے کیا کہنے کے؟ کہاں سے کہاں آ گئے؟ چلو پھر مولا وہیں پہ لے جائے گا. اس کے دروازے کے سارے جو بھکاری ہیں ہم, کیونکہ خیرات انہیں کی ہوتی ہے, باقی تو انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ سارے صاحبان نیت بیٹھے ہیں. ہاں اتنی جو روحانیت ہوتی ہے وہ نیت کی وجہ سے ہوتی ہے, ورنہ بڑے بڑی جگہ پہ گئے ہیں جہاں کھپ گئے ہیں پڑھ پڑھ کے, کسی چوں ہی نہیں کی تھی. لیکن جب نیت صاف ہو پڑھنے والے کی, سننے والے کی, بانیان کی, تو کرم ہوتا ہے. اپنے بابا کے لیے عطا ہے, حسین کی پاک ماں. میں بابا جی داد کے لالچ میں جملہ نہیں کہہ رہا, اب داد بڑی ہو گئی. اگر میرا 30 منٹ میں پیٹ نہیں بھرا تو آگے میں کتنی لے لوں گا؟
یہ جو امامت ہے نا، امامت، یہ علی کی وراثت نہیں ہے. واہ 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 واہ، یہ بطول کی وراثت ہے. اگر امامت علی کا ورثہ ہوتا تو علی کے سارے بیٹے امام ہوتے. ہاں، جو پہنچ گئے ہو ان کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، جو نہیں پہنچے مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لینا. سیدہ کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں امام ہیں، ورنہ کسی بی بی کے 2 بیٹے امام نہیں، چاہے بیٹے 19 بھی تھے، امام ایک. اللہ کا وعدہ ہے سیدہ کے ساتھ کہ اگر 1000 بیٹا بھی ہوا میں 1000 امام بناؤں گا. بابا جی جس کی چھت پہ علم ہے، بیٹھے علم والے ہیں میرے سامنے، میں یا آپ اڑتا دیکھوں گا یا مجھے اڑتا دیکھو گے. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ عباس میرا بیٹا ہے، لیکن اپنا حجاب عباس کے لیے استعمال نہیں کیا، ام البنین کا حجاب استعمال کیا، چونکہ اگر اپنا حجاب استعمال کرتی پھر امام 13 ہوتے. ہاں، بیٹا بی بی کا ہے. اللہ اکبر. سر آپ کو واہ واہ ہے. آپ کی واہ واہ ہے کہ کچھ باتیں یوں یا علی مدد. اچھا، میں کمرے میں بیٹھا ہوں اور بزرگ آ جائیں تو میں اٹھوں گا، استقبال کروں گا، سلام کروں گا. آپ بھی بیٹھے ہوں تو آپ بھی ایسا کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد بزرگ پھر آ جائیں، پھر بھی اٹھوں گا، سلام کروں گا. 10 منٹ کے بعد پھر آ جائیں. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر یوں کر کے اٹھوں گا، بسم اللہ، ٹھیک ہے. وہ پھر آ جائیں تو پھر یوں ہی کر دوں گا بیٹھے بیٹھے، سرکار بسم اللہ. عباس کے نام پر میرا ہاتھ ہے. ایک وقت میں 18 دفعہ حسین کی ماں محمد کے سامنے آئی ہے، 18 دفعہ محمد اٹھا. اللہ اکبر. یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں جو آپ کو میری مخدومہ خیرات عطا کر رہی ہے. اللہ اکبر. اور صرف اٹھے نہیں، آگے بڑھ بڑھ کے استقبال کیا. بنی مجلس کہاں تک چلی گئی، لیکن ابھی میرا دل تھا 2 منٹ پڑھنے کو، اگر کنٹرول کرو تو مولا آپ کو عزت دے. تو یہ اپنے بابا کے لیے عطا ہے. 18 دفعہ آئی ہے، 18 دفعہ محمد اٹھے ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کے استقبال کیا، ہاتھوں کو پکڑ کے جہاں بیٹھے تھے وہیں بٹھایا. بابا جی یہ فضائل اور مصائب ہو گیا اکٹھا، اور سرکار صادق فرماتے ہیں جب فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے تو پھر روحانیت کی انتہا ہوتی ہے. اب داد نہ دینا، بس مجھے دعا دینا، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں. علی شہن شاہ میرا بادشاہ بھی اپنے مقدر کا اکیلا مالک ہے، جس کے لیے محمد 18 دفعہ اٹھا. علی جب بھی گھر آتا ہے بطول اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. اللہ اکبر. آپ کی ہے پر میں اپنے بیٹے قربان کر دوں. میں بابا جی آپ تو مجلس کی ابتدا میں ہے گھر. اللہ اکبر. میں چونکہ ایام ازاں ہیں میں مبارک تو نہیں دے سکتا، لیکن سلام کر سکتا ہوں. راضی آپ کے اوپر حسین کی غریب ماں، جب تک وہ راضی نہ ہو ہے نکلتی نہیں.
اور یہ منت کر رہا ہوں حوصلہ حوصلہ میرا چندہ، اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، مرشد زادیوں کی، یہ ساری میری غیرت ہے، میری عزت ہے، آپ میرے بچہ، میں آپ کی منت کر رہا ہوں پورے 10 دن چاہے چپ چپ کر کے رونا، لیکن سیدہ کے درد پر کوئی جوان کوئی مستور ہولی ہولی ہے نہ کرے، بطول کو چاہے ایک دفعہ بھی کرو، کرنی اونچی ہے۔ پوچھو جعفر وجہ یہ ہے، اللہ نہ کرے غریب سے غریب بیٹی کی بھی ماں مر جائے، وہ اتنا اونچا روتی ہے کہ سارا شہر جاگ جاتا ہے۔ بطول وہ غریب ہے، جب آدھی رات کو علی بطول کا جنازہ اٹھانے لگا، زینب اور کلثوم نے رونا شروع کیا، علی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اونچا نہ رونا، میں علی غریب ہوں، جو ہاتھ سر تک جا سکتا ہے لے جا، آج بطول کا ماتم ہے، آج نہ شرمانا، کل سے اپنی مرضی کرنا۔ آج بطول چپ ہے، سارے رو رہے ہیں، کل اکیلی بطول روئے گی جب حسین کی غربت پڑھی جائے گی۔ آج منت کر رہا ہوں بطول کی غربت پہ ہے ضرور کرنا۔ یہ واحد مخدومہ ہے جسے بیٹیاں بھی اونچا نہیں روئیں، وہ میں صدقے ہو جاؤں۔ جتنی غربت آپ کو حسین کی ماں کی ہم نے سنائی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس یوں یوں کر کے ذاکر مولوی گزر جاتے ہیں۔ حقیقت غربت پڑی جائے، یہ دیواریں پھٹ جائیں۔ علامہ وحید خراسانی زندہ عالم ہے قم میں، صاحبہ عارف عالم ہے، اس نے جملہ فارسی میں پڑھا ہے، بابا جی میرا دل کردہ میں کسی سید گلج باما پا کے وین کرا۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ظلم ہوئے حسن کی ماں پہ کہ جب علی نے بطول کو تابوت میں لٹایا تو یوں لگتا تھا جیسے چادر پڑی ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سر نیچے نہ کیا کرو، ایک دفعہ سر اٹھا کے سارے کرو، ہے سیدہ، ہے سیدہ، ہے حسن کی غریب ماں، جو محمد جس کے استقبال کے لیے اٹھتا رہا۔ میں ایک جملے پر مہر لگوانی ہے، اگلی مجلس میں پڑھوں گا تو آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ سادات اور ماتمیوں نے مجھے نیاز بیگ سے بی بی سے دستخط کروا کے دیے۔ پتہ ہے کتنی دیر کھڑی رہی محمد کی بیٹی؟ میں مہر لگواتا ہوں، جتنی دیر محمد نے غدیر کا خطبہ دیا تھا۔ واہ 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 واہ، اگر دل کر رہا تو سارے سر پہ ہاتھ مار لو، جو جوان بیٹھے اکبر کے نوکر۔ جتنے سادات بیٹھے ہو ضرور ہے کرنا، امتی آپ کی ہے کو دیکھ کر ہے کر لیں گے، چونکہ گھر والا ہے نہ کرے تو بہر والے کی نہیں نکلتی۔ ایک جملہ ہے میں وہ سمجھا نہیں سکتا، میں سمجھ سکتا ہوں سمجھا نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود، یہ علی کا شاگرد بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، علی کا صحابی بھی ہے، سیدہ کے جنازے میں بھی ہے۔ یہ روایت کرتا ہے کہ جب علی آدھی رات کو سیدہ کو دفنا بیٹھے جنت البقیع میں، تو جو ہم جنازے کے ساتھ 9 بندے تھے، ہمیں علی نے حکم دیا تم جاؤ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یا مجھے مارو گے یا خود ٹکرے مارو گے۔ عبداللہ میں آپ کا نوکر ہوں، مجھے معافی دینا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا مولا آپ کا زمانہ دشمن ہے، مجھے اجازت دو میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، توجہ رکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، بچے کو کچھ نہ کہنا۔ مولا فرماتے چل تو بیٹھ جا۔ بابا جی ہے یہیں پہ بنتی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں علی شہنشاہ جو جنت البقیع کی کچی دیوار تھی نا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ بلا تسبیح علی نے یوں رکھا،
اور مسلسل سیدہ کی مزار کو دیکھنا شروع کیا. کوئی برکت والی بارگاہ اور ذکر ہو رہا ہے. عبداللہ کہتا ہے یا میں نے کہا مجھے ماریں گے بھاگر شاہ یا یہ آپ خود ٹکرے ماریں گے, میں ماتم کر لوں آپ کو بی بی خیرات دے گی. عبداللہ کہتا ہے یوں علی دیکھتے رہے بلا تشبیہ. پہلے علی کی ہچکی نکلی, پھر علی کی سسکیاں بندھی, پھر علی کی ہے نکل گئی. عبداللہ کہتے ہیں میں نے علی کی نالین چوم کے کہا مولا کون سا درد یاد آ گیا حسین کی ماں کا. فرمایا عبداللہ مجھے بطول کا, اب توجہ رکھ رہی ہے, مجھے بطول کا صبر رلا رہا ہے. مولا کیسا صبر؟ فرمایا 90 دن مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی. یہ تو آج زینب اور فضہ نے مجھے بتایا. اللہ اکبر. او آخر تک سر پہ ہاتھ چلے گئے. یہ خیرات ہے بابا جی جناب سیدہ کی. آپ جتنی دیر تو کہے میرا بیٹا میں پڑھتا ہے. بابا جی بندے مار دیں گے ہمیں اگر درد سیدہ کے میں نے پہلے کہا پورے پڑھے جائیں. جو آپ نے اشارہ کیا ہے, جو آپ نے اشارہ کیا ہے, بس اس کو میں اشارے میں سمجھاتا ہوں. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اور پڑھا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ظلم ہوئے کہ جتنی دیر بابا کے بعد زندہ رہی حسن اور حسین سے اور علی سے ایک رخسار چھپا کے رکھ دی. جو تھک گیا ہے وہ سر پہ ہاتھ نہ مارے. واہ 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 واہ. جو حیران بیٹھے ہو تمہارا حیران ہونا بنتا ہے. بس کر دو کہ جملے سنو ہی نہ, پھر تم مجھے مار دو گے. کھڑی رہی 4.5 گھنٹے. ایک جملہ میں نے زندگی میں نہیں پڑھا, مجھے اس غلاف کی قسم. بی بی یا مجھے موت دے یا ان کو ہے کہ خیرات دے. سیدہ کے حق مانگنے سے پہلے 2 دن پہلے علی گئے تھے کہ بطول کا حق بنتا ہے اسے دے دو. روتا ہوا علی لوٹا. سیدہ نے مصلی چھوڑ کے کہا کیوں رو رہے ہو؟ حق مانگنے جو گئے تھے. علی ماتم کر کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بطول خود ہے. کنجوسی نہ کرنا جو جوان بیٹھے ہو, کر لو ماتم حسین کی ماں کا. پتہ ہے سفر کتنا تھا جو سفر کتنا تھا جو بی بی نے چل کے جانا تھا دربار؟ 20 قدم. چونکہ علی کا دروازہ کھلتا ہی مسجد میں تھا, سیدہ کا مصلی اور مصطفیٰ کا منبر, یہ 20 قدم ہے. 20 قدم چل کے جانا تھا مخدومہ نے. علی نے 2 چادروں کے پردے کا انتظام کیا. ایک چادر حسن اور حسین نے پکڑی, ایک چادر علی اور سلمان نے پکڑی. 2 چادروں کے پردے میں مصطفیٰ کی بیٹی نے 2 قدم چلے. علی نے امامہ زمین پہ پھینکا, علی کی ہے نکل گئی. ماتم کر کے کہتے ہے غریبی. سیدہ کہتے یا علی مجھ سے زیادہ غریبی کس کی یاد آ گئی. علی ماتم کر کے وہاں گئے جہاں 5 سال کی زینب عالیہ بیٹھی تھی. بیٹی کو اٹھا کر کہتے ہیں محمد کی بیٹی 20 قدم جا رہی ہے, وہ بھی 2 چادروں کے پردے میں. علی کی بیٹی 5 لاکھ شرابیوں کا مجمع. حوصلہ حوصلہ. او میرے چندہ, او میرے بچوں, کبھی کبھی آنسو نہیں آتا ہے تو کر دو.
یہ نہ پڑھا کرو نہ سنا کرو کہ فضا ساتھ تھی. فضا کو لے کے بی بی نہیں گئی, ام ایمن کو لے کے گئی, نہیں گئی فضا کو لے کے, بیس علیحدہ بحث ہے. پہنچی, سیدو مار دو مجھے. 4.5 گھنٹے کے بعد ایک جملہ ہے جو میرے جگر میں خنجر ہے, میں نکال کے آپ کو دکھانے لگا ہوں. حسن مولا نے ماں کی چادر پکڑ کے کہا, ماں اب میں تھک گیا, او میں تیری ہے تو پتر قربان کرا, اور میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی سیدہ کی غربت پہ ہے قیمتی ہے. 4.5 گھنٹے کے بعد پوچھا گیا, کون کھڑی ہے؟ یہ کون پہ ہے نہیں نکلی آپ کی, کیونکہ آپ تھک جو گئے ہیں. کسی میرا بیٹا جو پیچھے سے ماتمی ہے کر رہا ہے. کسی نے کہا محمد کی بیٹی, تو بات ختم ہو گئی نا. کہتے کیوں آئی ہے؟ اب یا اٹھ کے ٹکرے مارو گے یا جعفر کو مار دو گے. حق مانگنے کوئی سند 500 لوگوں کے سامنے پیر خرم شاہ میں مر رہا, سیدہ کا ہاتھ پردے سے باہر آیا, آپ کی ہے نہیں نکلی, سند دکھائی گئی, ٹکڑے ہو کے زمین پہ آئی. میں اشارہ کروں گا پڑھوں گا نہیں. بطول ٹکڑے چن رہی تھی, کسی نے ایسا ظلم کیا, حسین کی ماں کی پیشانی زمین پہ لگی, آواز دے کے کہتی ہے بابا او میرا غیر. یہ مرشد تھک گئے, گرمی اتنی ہے کہ دل بند ہو رہے ہیں. ان کی ہمت ہے جو غربت بطول پہ ہے کر رہے ہیں. ایک جملہ میں پھر کہتا ہوں جی, تو حکم ہو گیا بادشاہ. کسی نے ایسا ظلم کیا کہ ساری زندگی منہ چھپا کے رکھا حسنین سے. یہ تو جب حسین کو سیدہ نے بلایا تھا, اور جب حسین نے کہا مجھے اماں جب تک نہ بلائے میں نے ماں کے جنازے پہ نہیں آنا, کفن کے بند کھلے. اچھا آپ نے کہا نا جملہ, تو پھر اٹھو مجھے مارو. میرے مذہب کے علماء کے 2 حصے بنے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ بطول کا ہاتھ زخمی اتنا تھا اس لیے تسبیح نہیں پڑتی تھی ہاتھ کے ساتھ. دوسرا گروہ کہتا ہے جتنا بھی زخمی تھا وہ اللہ کی خاص کنیز ہے, وہ عصمت اللہ حجاب اللہ ہے, وہ تسبیح پھر بھی ہاتھ سے پڑتی. انہوں نے کہا پھر کیوں نہیں پڑھی؟ کہتے زخمی نہیں تھا, ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. یہ درمیان میں بچے بیٹھے ہو, سر پہ ہاتھ مار لو میرا بیٹا, مہربانی کرو میرا بچہ, تاکہ سیدہ آپ کے ماتم کی گواہ بن جائے. اب بابا جی سانس لے لو. اوپر حسین کا نام ہے, نیچے عباس کا ہے, دونوں سے مدد مانگ رہا ہوں. میں اپنی موت مانگ رہا ہوں یا ان کو ہے کہ خیرات دے. کسی نے خط لکھا مدینے کہ سنا تم سے محمد کی بیٹی چپ نہیں ہوئی. ہائے 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 ہائے. انہوں نے چپ کروا کے جواب لکھا, چونکہ 28 صفر کو مصطفیٰ کا وصال ہے, 29 30 یکم ربیع الاول کو دروازے پہ دستک ہوئی. جناب سیدہ نے حسین سے کہا, حسین دیکھو کوئی تیرے نانا کے پرساد آ رہے ہوں گے. 7 سال کا حسین, دروازہ کھولا, کوئی ہے جو میرے ساتھ مل کے ہے کرے. جلدی سے دروازہ بند کر کے ماں کی جھولی میں چھپ گیا. بی بی کہتے حسین کیا ہے؟ کہتے اماں پرسادار نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے, کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں. اب روکا ہے تو ہے بھی تو کرنا, اب روکا ہے تو سر پہ ہاتھ بھی تو مارنا. یا سیدہ خود دروازے پہ گئی,
من انت علی البابی، کون ہے میرے دروازے پر؟ باہر سے آوازی میں فلاں، کیوں آیا ہے؟ کہتے علی کو باہر نکالو، ہم علی کو قید کرنے آئے ہیں۔ بی بی کہتی علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ یہ کہتے ہیں بی بی علی کو باہر نکال ورنہ میں حویلی کا پردہ نہیں کراؤں گا۔ نہیں، آپ نے ہے نہیں کی، اس بھائی نے کی ہے، میں پردہ کیے بغیر حویلی میں آ جاؤں گا۔ جب دروازہ نہ کھولا حسین کی ماں نے، یہاں پر ڈھیر ساری لکڑیاں رکھی گئی، آپ کی ہے پر میں بیٹے قربان کر دوں۔ لکڑیوں کو آگ لگی، آگ کے شعلے اٹھے، آگ دروازے تک پہنچی، اندر سے بطول نے زور لگایا، باہر سے کسی نے دھکا دیا، جب دروازہ نہ گرا، بابا جی اب میں صحیح پڑھوں تو یہی ہے، اس نے ہاتھ سے نہیں پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو ماری، اوپر جلتا ہوا دروازہ آ گیا، نیچے محمد کی بیٹی تڑپنے لگی، کہتی ہے یا علی، اور میرا محسن مارا گیا، اور یا علی۔ اللہ ماں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس کر دو، تم اپنی طاقت سے زیادہ رو بیٹھے ہو۔ جیسے بطول دروازے سے باہر آئی، کہتی ہے فضا این علی، علی کہاں ہے؟ کیا دیکھا؟ یوں علی کے گلے میں علی کی رسی کھینچ کے زمانہ جا رہا تھا، جو ہاتھ سر پہ جا سکتا ہے لے جا۔ بطول نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا، کنفذ بے حیا نے ایسا تازیانہ بطول کے ہاتھ پہ مارا، ساری زندگی ہاتھ سے تسبیح، سر پہ ماتا، سر پہ ماتا، حوصلہ، حوصلہ۔ اب جملہ نہیں، چھری ہے، مجھے معافی دینا۔ پتہ ہے کتنی زخمی تھی حسین کی ماں؟ سانس لے لو تاکہ ہے آخر تک جائے۔ روکا جو ہے تو روکا کیوں ہے؟ تمہارے اندر ہے کی طاقت ہے تو روکا ہے نا یار۔ پتہ ہے کتنی زخمی تھی میری مخدومہ؟ اتنی زخمی تھی کہ 7 چادروں کا کفن دیا علی نے بطول کو، پھر بھی بطول کے پہلو سے خون رکا نہیں ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ سر پہ ہاتھ لے جو، جملہ میرا آخری ہے۔ علی نے آدھی رات کو سیدہ کا جنازہ اٹھایا، یہ واحد جنازہ ہے جس کا نہ اعلان ہے نہ بطول کی قبر کا نشان ہے۔ آج بھی مدینے میں پوچھنا پڑتا ہے کہاں دفن ہے حسن کی ماں؟ جنت البقیع دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں اس لیے تنخواہ دی جاتی ہے کہ یہاں کوئی سلام کرنے نہ آئے۔ اللہ جانے محمد کی بیٹی سے زمانے کو کیا دشمنی ہے۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھایا، بابا جی پیاوا جی دعا کرو، یوں جنازہ گلی کا موڑ مڑا، امیر المومنین کی نگاہ پڑی، حسن جی بابا یہ جنازے کے نیچے سایہ کس کا ہے؟ حسن کہتا بابا میری بہن زینب ہے۔ 5 سال کی سیدہ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے۔ علی کہتی حسن ماں کا جنازہ رکھ، پہلے بہن کو گھر چھوڑ کے آ۔ بابا جی یا میں نے دعا جو میں مر جا۔ حسن نے اپنی بہن کے پیار سے جو ہاتھ چہرے پہ پھیرا، حسن کا ہاتھ رنگین ہو گیا۔ بابا میری زینب کے چہرے پہ خون کیسا؟ کہتے ہیں تیری بہن کا خون نہیں، تیری ماں کے پہلو کا خون ہے جو آج بھی جنازے سے اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ اب وہاں پہ آ گئے ہو جہاں بی بی نے آپ کو خیرات دے دی ہے۔ حسن ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا آدھی رات ہے، حسین اور میں بھی ساتھ ہوں، آپ بھی ساتھ ہیں، یہ میرے نانا کے صحابی ہیں،
جانے دو جنت البقیع تک زینب کو. علی کہتے ہو حسن ہو سکتا ہے اگلے موڑ پر کوئی اور مرد کھڑا ہو, اس کی زینب کے قد پہ نگاہ پڑ جائے, علی برداشت نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یا علی آج مدینے میں برداشت نہیں ہو رہا, شام کے بازار میں اس وقت کہاں تھا جب زینب یوں چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا, بے غیرت ناچتے رہے, علی کی بیٹی سفر کرتی رہی,